السلام علیکم جی، میں عبدالسلام، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل ایجوکیشن فار آل اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ایجوکیشن فار آل میں آج ہم جس چیپٹر کے بارے میں پڑھیں گے اور جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ ہے ریسرچ۔ ریسرچ کیا ہے اور ریسرچ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں یا کریکٹرسٹکس آف ریسرچ کیا ہیں، ان کے متعلق ہم جانیں گے اور انتہائی آسان اور سادہ زبان میں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ فرسٹ آف آل، ریسرچ کیا ہے؟ اس کو اردو میں تحقیق کہتے ہیں، اور تحقیق جو ہے یہ عربی زبان سے لیا ہوا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اصلیت کو جاننا، دریافت کرنا، جانچ پڑتال کرنا، سچائی یا صداقت کے متعلق جو ہے وہ معلوم کرنا، اس کو تحقیق کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ریسرچ کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک تعریف تو اس کی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی مسئلے کی تہ تک پہنچنا، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا، اس کی تصدیق کرنا کے لیے یہ ریسرچ ہے۔ جبکہ اس کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ایڈمز کے مطابق، پروفیسر ایڈم کے مطابق، تحقیق سچائی کی تلاش کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ہر نئے علم کو سامنے لاتا ہے، گزشتہ غلطیوں اور خامیوں کی درستگی کرتا ہے، اور تحقیق کے ذریعے حاصل شدہ علم کو منظم یا باجواز اور باتصدیق ہوتا ہے۔ اسی طرح میری ریڈ مین جو ہیں وہ اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ ریسرچ از اے کیئرفل اینڈ سسٹمیٹک ایفرٹ آف گیننگ نیو نالج۔ اور ریسرچ کی ایک تعریف ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کالی سیاہ رات میں، ایک اندھیرے کمرے میں ایک کالی سیاہ بلی کو آپ نے تلاش کرنا ہے جو وہاں پہ نہیں ہے۔ سمجھائی بات کی کہ ریسرچ کیا ہے کہ کالی سیاہ بلی کو کالی سیاہ رات میں، کالے سیاہ کمرے میں، بلیک کمرے میں جہاں پہ روشنی نہیں ہے، وہاں پہ اس بلی کو آپ نے تلاش کرنا ہے جو وہاں پہ نہیں ہے۔ تو تحقیق کیا ہے کہ کسی چیز کو تحقیقی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک باضابطہ اور منظم کوشش کا نام ہے تحقیق۔ تو تحقیق تب ہی کی جاتی ہے جب کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم آپ کے سامنے ہوتا ہے، کوئی ٹاپک آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو جب کوئی مسئلہ، کوئی ٹاپک، کوئی پرابلم آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کو آپ تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانچنا شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن آپ کسی سے پوچھ لیں ہاکی کے کپتان کا کیا نام ہے تو آئی تھنک 90% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ کسی سے پوچھ لیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان کا کیا نام ہے تو بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا، مور دین 70 لوگ جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ایک سامنے آتا ہے کہ پاکستان کی جو ہاکی کا کھیل ہے پاکستان میں وہ زوال کا شکار ہے۔ اب اس مسئلے کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے متعلق ہماری دلچسپی ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہاکی کا کھیل جو ہے یہ زوال کا شکار کیوں ہوا۔ ہم اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر تحقیق ہو جاتی ہے۔ لیکن اب تحقیق کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کی خصوصیات یعنی کریکٹرسٹکس آف ریسرچ، جو ہمارا آج کا بیسیکلی ٹاپک ہے، اس کے متعلق ہمیں جاننا ہے کہ تحقیق کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ کسی بھی کام کے چند اصول ہوتے ہیں، چند خاص ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح تحقیق کی بھی چند خصوصیات اس میں ہونا ضروری ہیں۔ جب اس کے اندر چند خصوصیات ہوں گی تو اس کو ہم تحقیق کہیں گے، ورگرنہ اس کو ہم تحقیق نہیں کہہ سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی چیز ہے، سب سے ایک اولین چیز ہے کہ تحقیق کو جو ہے نا وہ اس میں ذاتی مقصد نہیں ہونے چاہیے، یعنی کسی بندے کی اس میں پرسنل ویوز جو ہیں اس کو نہیں آنا چاہیے، ذاتی طور پر نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کو۔ یہ تحقیق جو ہے وہ ہمیشہ اجتماعی طور پر فائدے کے لیے کی ہوتی ہے، معاشرے کے فائدے کے لیے کی جاتی ہے کہ معاشرے کو کس طرح اس میں بھلائی ہو سکتی ہے، فائدہ ہو سکتا ہے۔
نمبر 2 ہے اس کی خصوصیت، ایک نمایاں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ تحقیق جب بھی کی جاتی ہے کہ اس کا جو بھی موضوع ہوتا ہے اس کے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں، یعنی اس کا مقصد بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہم کس لیے تحقیق کر رہے ہیں. یعنی ہم ہاکی کے زوال کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں تو ہاکی زوال پذیر کیوں ہوئی، یہ ہمارا نمایاں مقصد ہے اس کا. اس کے بعد یہ تحقیق جو ہوتی ہے وہ ہماری جو ذہنی الجھن ہے، ہمارا ذہن میں جو ایک بات کھٹکی ہوئی ہے، ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یار یہ ایسے کیوں ہوا ہے، تو اس الجھن سے چھٹکارے کے لیے ہوتی ہے، اس الجھن کے حل کے لیے ہوتی ہے کہ اب ہم تحقیق کریں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاکی کا کھیل زوال کا شکار کیوں ہوا ہے. اس کے بعد معلومات میں اضافہ اور اصلاح ہوتی ہے، یعنی تحقیق اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے ہمیں ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان معلومات میں اضافے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اصلاح کا موقع ملتا ہے، ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کے بعد متغیرات فراہم کرنا، یعنی تحقیق کرنے کے لیے متغیرات کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ریسرچ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ہمیں متغیرات کا درست چناؤ کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے. یعنی ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ اس تحقیق کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ پرابلم ہے اور اس پرابلم کی یہ وجہ ہے، تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. اس کے بعد درست نتائج فراہم کرنا، ہم جس موضوع پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وہ ہمیں درست نتائج فراہم کرتی ہے. اگر نتائج درست نہ ملیں تو تحقیق ناقص اور نامکمل ہوتی ہے. یعنی تحقیق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیں نتائج جو ہے وہ درست فراہم کرے. اگر نامکمل نتائج ہوں، درست نتائج نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ تحقیق ٹھیک نہیں ہے. اب ریسرچ جو ہے ایک مسلسل عمل ہے، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے ریسرچ کا، یعنی یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے. یعنی آج اگر میں نے اس ایک موضوع پر تحقیق کی ہے تو کل میرے بعد آنے والے لوگ بھی اس موضوع کو کسی دوسرے انداز سے اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں. تحقیق کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلسل عمل ہے جو رکتا نہیں ہے، اور تحقیق کرنے والے انسان ایک کمرے میں بیٹھ کر تحقیق نہیں کرتا بلکہ اس کو مختلف مقامات پر خود جانا پڑتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے جناب جو ہے وہ ساری کی ساری تحقیق ایک پیپر ہے وہ لکھ کے تو سبمٹ کر دیا، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو تحقیق کے لیے آبزرویشن بھی کرنی پڑتی ہے، آپ کو تحقیق کے لیے کویسچنر بھی بنانے پڑتے ہیں، آپ کو ڈیٹا بھی اکٹھا کرنا پڑتا ہے، آپ کو ڈیٹا کو انالائز بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو سیمپل کی کلیکشن بھی کرنی پڑتی ہے، سیمپل جو ہے وہ چوز بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ اپنانا بھی پڑتا ہے، اس کے بعد اسے رزلٹ حاصل کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے. اس کے بعد مسئلے کا واضح بیان، اس تحقیق جو ہوتی ہے اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مسائل کا حل ہو، اور تحقیق کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ مسئلے کا پہلے واضح بیان کرتی ہے، پہلے مسئلے کو، اس کے بعد اس مسئلے کا حل بیان کرتی ہے. یعنی پہلے مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا ایکچوئل میں، اس کے بعد اس کی اصلاح کی طرف کوشش کی جاتی ہے، اس پر کام کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے معروضیت. معروضیت کیا ہوتی ہے؟ تحقیق کی ایک اہم خصوصیت ہوتی ہے، کیونکہ تحقیق کے نتائج زیادہ سے زیادہ معتبر اور شک و شبہات سے پاک ہوتے ہیں. یعنی جو معروضیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحقیق ہوتی ہے وہ ہمیں شکوک سے نکالتی ہے، ہمارے اندر کوئی شک نہیں رہتا، ہمیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے کیوں تھا. اس کے بعد مفروضے کو نظریے اور قانون کا درجہ دینا. تحقیق کا کام مفروضے سے شروع ہوتا ہے اور تحقیق اس کو نظریے اور پھر قانون کا درجہ دینے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے. یعنی ہم نے ایک مفروضہ کام کر لیا ہے، پہلے تو ایک مسئلہ کریٹ ہوا، ہمارے پاس مسئلہ سامنے آیا کہ پاکستان میں ہاکی جو ہے وہ زوال کا شکار ہے. اب ہاکی زوال کا شکار کیوں ہے، یہ سوال سامنے آ گیا. اب اس پہ ہم نے ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ ہاکی جو ہے وہ اس لیے زوال کا شکار ہے کیونکہ ہاکی کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی اس کو دینی چاہیے تھی، بلکہ پاکستان میں ایک چھوٹے لیول سے لے کر ایک بڑے لیول، انٹرنیشنل لیول تک، قومی لیول تک کرکٹ کو فوقیت دی گئی ہے. اس وجہ سے ہاکی کا کھیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوگا. یہ ہم نے مفروضہ بنا لیا. اب اس مفروضے کو ہم آگے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں گے. سابقہ معلومات غلط یا درست ثابت کرنا. اس کے بعد ہے جی کہ جو ہمیں پہلے اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، ان معلومات کے بارے میں بھی تحقیق جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ درست تھیں یا غلط تھیں.
اس کے بعد اعلیٰ مقاصد کی حامل تحقیق جو ہوتی ہے، یہ ہمیشہ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ مقاصد کی حامل ہوتی ہے. اس سے جو ہم مقاصد ہوتے ہیں وہ ہمیں اچھے درجے کے، اونچے درجے کے، ایک جو ہے وہ مشترکہ درجے کے حاصل ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کو کی اصلاح ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے جو مقاصد ہیں یہ واضح ہوتے ہیں. اس کے بعد منظم اور مربوط سرگرمیاں ہوتی ہیں تحقیق میں، یعنی تحقیق کا طریقہ کار بڑا منظم ہوتا ہے. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جہاں سے جی چاہا اٹھا کے کوئی بات کر دی، شروع کر دی، اور وہاں پہ اس کو لے کے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس کو بیان کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. ایک منظم طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تحقیق کی جاتی ہے اور اس کو پھر آگے بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد نظریے کا استعمال ہے. تحقیق میں کوئی نیا نظریہ واضح کرتے ہیں اور تحقیق کے ذریعے اس کی آزمائش کرتے ہیں یا کسی نظریے کا اطلاق کرتے ہیں. یعنی جو ہم نظریہ دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو ہم نے ایک پرابلم جو ہے وہ اپنے سامنے رکھا کہ ہاکی جو ہے وہ زوال کا شکار ہے، تو ہاکی زوال کا شکار کیوں ہے؟ ہم نے مفروضہ کیا مفروضہ میں کیوں جی کرکٹ جو ہے وہ اس کو زیادہ پذیرائی دی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے تمام لیول پر جو ہیں وہ ہاکی زوال کا شکار ہوئی ہے. اب اس مسئلے کو لے کر ہم آگے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، مفروضے کو لے کر اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے جی واقعی ایسی بات ہے، جب سے جو ہے وہ کرکٹ کو ہم نے زیادہ توجہ دینا شروع کی ہے، ہاکی ہماری پس پش چلی گئی ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ اب ہمارا مفروضہ جو ہے وہ ایک نظریے کا درجہ لے جاتا ہے، اور جب اس کے مطالب مفہوم جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہماری جو ہے وہ تحقیق صادر آ جاتی ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک قسم کا ایک نتیجہ اور قانون ہمارے سامنے آتا ہے کہ واقعہ ہی جب سے کرکٹ کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، اس وقت سے ہاکی کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، اور ہاکی کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے ہاکی جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی. اس کے بعد تحقیق جو ہے یہ غیر جانبدار ہوتی ہے. یعنی یہ جانبداری نہیں ہوتی اس میں، یہ اس کے اوپر ذاتی خیالات نہیں ہوتے، بلکہ جو منوعن چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں لوگوں سے، جو ڈاٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو آگے بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمت اور جرأت مندانہ رویہ ہوتا ہے تحقیق میں. یعنی تحقیق کرنے کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی جرأت کی ضرورت ہے، کیونکہ مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور محقق کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. تحقیق کرنے والے کو ہمیشہ جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے، اور ہمت سے اور حوصلے سے کام کرنا چاہیے، صبر اور ہمت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد واضح حدود کا تعین ہوتا ہے. تحقیق سے قبل ہی تحقیق کی حدود اور مجبوریوں کا تعین کر لیا جاتا ہے تاکہ توانائی اور وقت ضائع نہ ہو. یعنی یہ ایک اچھے محقق کی جو خوبی ہوتی ہے کہ وہ تحقیق کرنے سے پہلے یہ واضح تو تعین کر لیتے ہیں ان چیزوں کا کہ مجھے جو ہے وہ میری کیا حدود و قیود ہے، میں نے کس لیول تک جو ہے وہ جانا ہے اور کس لیول تک کے اندر رہنا ہے. اس کے بعد محتاط رپورٹ رائٹنگ ہوتی ہے. جب ریسرچ جو ہے وہ پبلش کی جاتی ہے، وہ لکھی جاتی ہے، رپورٹ رائٹ کی جاتی ہے، تو اس کی اہم خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ رپورٹ بڑی احتیاط سے لکھنا پڑتی ہے. یعنی اس میں بڑی احتیاط کا دامن رکھنا پڑتا ہے، اور اسی طرح پھر جو ہے وہ تاکہ وہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ قابل قبول بھی ہو. تو یہ تھی کچھ کریکٹرسٹکس آف دا ریسرچ فار فزیکل ایجوکیشن پارٹ 2 چیپٹر نمبر 1. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ ضرور سیکھا ہوگا. بہت شکریہ. آئندہ آپ سے پھر کسی اچھے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.